بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گریڈ 10 کیسے ہیں آپ لوگ؟ منیز آج، سفیان، صفیہ آج نہیں ہے. بس پڑھنے والے بچے ہی پڑھ رہے ہیں، دو چار. آج ہم اسلامیات میں حدیث نمبر 13، تو ہم نے 13 تو پڑھ لی تھی، 14 حدیث نمبر 14 اور 15 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اسلامیات کا یونٹ ہوگا. 2 یونٹ لوں گی میں. حدیث ہے، ابھی تو سورہ احزاب پوری پڑھی ہے، 3 سبق پڑھے ہوئے ہیں، پھر اس وجہ سے اس کا سلیبس زیادہ ہے. دو جو ہے یونٹ لیں گے اس کے. اس یونٹ میں ہم جو ہے 14 اور 15 حدیث ہے جو ہے آج دونوں یونٹ میں ان کی لکھائی بھی ہو جائے گی اور ان کی سمجھائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں کلاس. ابھی میں سمجھا رہی ہوں حدیث نمبر 14 کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تعتوها تسعون واتوها تمشون. یہ پیج نمبر 91 نکال لیجئے، پیج نمبر 91. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تعتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم سکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. اس کا ترجمہ ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو. اس حدیث میں ایک خاص بات کی طرف جب باجماعت نماز شروع ہوتی ہے، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو، کوئی سی بھی باجماعت نماز ہو، جب شروع ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دوڑتے بھاگتے تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں کرتے، مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں کرتے، اور دوڑتے بھاگتے صف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. آداب بتائے گئے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے. وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے. سب سے پہلے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، نماز میں بھی اور دیگر کاموں میں بھی. اگر دنیاوی جو دیگر کام ہے نا، اس میں بھی جو ہے اگر ہم نماز کا خیال رکھیں گے، وقت کا خیال رکھیں گے، تو ہم سے کوئی چیز مس نہیں ہوگی. چاہے وہ اسکول کا ہوم ورک ہو، کام ملے، آپ کا گھر کا کوئی کام ہو، کوئی سا بھی کام ہو، وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام بھی ہمیں اس کی طرف راغب کرتا ہے کہ وقت کی پابندی سے ہر کام صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے ہوتے ہیں. تو غلطیوں کی گنجائش اس میں جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنسبت اس کے کہ ہم بھاگم دوڑی کام کریں گے تو شیطان کا کام ہوتا ہے نا جلد بازی کرنا، اور یا پھر دیر سے اٹھنا اور دیر تک پہنچنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے. اس حدیث میں یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں. اور بالفرض تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر جو ہوتی ہے نا، اولیٰ کہتے ہیں پہلی، اول کو. ٹھیک ہے، تو پہلی تکبیر جب نماز کے وقت شروع ہو جائے، نماز کی پہلی رکعت اور اس کی پہلی تکبیر اولیٰ شروع ہو جائے تو اس سے پہلے پہنچ جائیں. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جاتا ہے تو مسجد میں تاخیر سے پہنچے، اور نماز ادا ہو رہی ہو تو پھر بھی بھاگتے دوڑتے نہیں جانا ہے. جماعت میں شامل ہونے کی کوشش بھاگتے دوڑتے میں نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر ممکن طریقے سے وقار اور متانت کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا متانت، سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ تیز ضرور چلیں. یہ نہیں کہ دوڑ لگا دی، جیسے ہم میدانوں میں دوڑ لگاتے ہیں، کیسے لگ رہا ہے کہ جیسے بچے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس کے نقصانات بھی ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی.
ہمیں وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو۔ شائستگی صرف بات چیت میں نہیں ہوتی ہے کہ ہم شائستہ لہجے میں گفتگو کریں آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، شائستگی ہر کام میں ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے، شائستگی اپنانی چاہیے۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے۔ یہ اصول بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ کی 2 رکعتیں یا 1 رکعت نکل گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور رکعتیں شروع ہو گئی اور بھاگتے دوڑتے جا کر آپ کو پڑھنے کے لیے، پوری پڑھنے کے لیے آپ بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو آرام سے آپ وقار کے ساتھ جائیں اور جتنی رکعتیں آپ کو مل جاتی ہیں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کے بعد جو رہ جاتی ہیں وہ بعد میں پوری کر لی جائے اس کی گنتی۔ لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں، کوئی رکعت ہماری چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل ہے، ناشائستہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ خانہ خدا اللہ کا گھر، مسجد، ٹھیک ہے، اس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں ہم اپنے گھر، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے خاص مسجد، اور اس کے ہمیں آداب اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ایک مقدس جگہ پر آئے ہیں، بابرکت جگہ پر آئے ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، تو اس جگہ کا تقدس ہمیں بحال رکھنا ہے اور بھاگتے دوڑنے سے منع کیا گیا ہے اسلام میں۔ ہم اس حدیث مبارک میں باجماعت نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان سننے کے بعد بھی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے تجرباتی طور پر، یہ ہماری بھی نظروں سے گزرا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں۔ دیکھیں میرا بیٹا بھی ہے، جب وہ بھی کیا کرتا ہے کہ پہلے تو وقت ضائع کرتا ہے، میں اس بات پہ بہت جھگڑتی ہوں جمعے والے دن کہ تم آرام سے کیوں نہیں تیاری کر لیتے جمعے کی، صبح صبح اٹھ کر تم کیوں نہیں کرتے؟ اور جب تمہیں پتا ہے کہ 1:45 نماز کھڑی ہو جائے گی، جمعے کی نماز ہو چاہے 5 وقتہ نماز ہو، اور تم بھاگتے دوڑتے جو ہے نا پہلے اذان کی مؤذن کی آواز جب سن لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کام کاج چھوڑ دو۔ مؤذن کی آواز ہے، بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے آنے کی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی پکار ہوتی ہے، اذان جو ہوتی ہے یہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے مؤذن کے ذریعے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام کام کاج کو چھوڑ دیں، جو بھی دنیاوی کام ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نا آپ کو مسجد چلے جانا چاہیے، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، ہم اس کے اپوزٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جماعت کھڑی ہوگی نا اتنے بجے کھڑی ہوگی، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ تک کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کام نمٹا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور فوراً اذان ہوتے کے ساتھ ہی مسجد میں چلے جاؤ۔ اس حدیث میں انہی آداب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، انہی آداب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اذان سننے کے بعد بھی کام میں مصروف رہتے ہیں یا مسجد میں آتے ہوئے راستے میں کسی سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، راستے میں کوئی مل گیا کھڑے ہو گئے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بس جو یہ ضروری کام ہے نا، یہ بات کر رہا ہے، کوئی امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں کوئی مل گیا امپورٹنٹ بات کر رہا ہے تو ہم اس کو سنیں کہ چلو ایک رکعت نکل جائے گی نا پکڑ لیں گے نماز، یہ غلط طریقہ ہے۔ راستے میں کوئی مل جاتا ہے اس سے بات چیت کرنے لگتے ہیں، اس طرح نماز میں دیر ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے جانا چاہیے، مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اطمینان اور سکون سے چلتا ہوا آئے اور نماز میں شامل ہو، اور جتنی رکعتیں اسے مل جائیں اسے امام کے ساتھ ادا کریں اور جتنی رہ جائیں اسے امام کے سلام کے بعد ادا کریں۔ یہ اصل طریقہ ہے باجماعت نماز میں شامل ہونے کا، کہ اطمینان کے ساتھ جائیں۔ یا اول تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے سب کچھ کر لیں۔ دیکھیں جب ہم اسکول آتے ہیں نا، ہم بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں اسکول نا، تو اگر آپ وقت سے پہلے نکلیں گے نا، مطلب اسکول کا ٹائم ہے کہ 7:45 بجے اسکول لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
حاضر ہونا ہوتا ہے یہاں پہ، تو آپ 15 منٹ پہلے نکلیں گے. کوئی بھی ایسی ناگہانی کچھ آ جاتی ہے، جیسے دیر ہو جاتی ہے، پتہ چلا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، پنکچر ہو گئی ہے، یا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، یا وقت زیادہ لگ گیا، گاڑی سست رفتاری سے چل رہی ہے، ٹریفک کا شور ہے، ٹریفک کا جمع ہو گیا ہے بہت سارا، اس میں دیر ہو گئی ہے، تو اگر ہم پہلے سے نکلتے ہیں نا، تو ہم یہ 15 منٹ اس کے رکھ لیں. یہ 15 منٹ ہم نے ان چیزوں کے رکھ لیے جو یہ ہو جاتی ہیں اکثر و بیشتر. نماز کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ، ہم سب کو معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے پہلے آپ تمام دنیاوی کام نپٹا لیں، اپنے پورے کر لیں ہیں، اور 5 یا 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ اگر کوئی راستے میں کوئی ایسی مشکلات بھی آتی ہیں، کوئی مل جاتا ہے، کوئی ضروری بات بھی کرنی ہو، تو ہمارے پاس وقت ہو. ٹھیک ہے، تو اذان ہوتے کے ساتھ ہی مسجد کی طرف رخ کرنے کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ ہمیں پوری رکعتیں مل جائیں اور ہم پوری رکعتوں کا ثواب اٹھا سکیں. مساجد خدا کے گھر ہیں، ان کا احترام اور تقدس ہم پر لازم ہے. یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، یا اللہ کے گھر کی ہمیں جو ہے تعظیم کرنی چاہیے، ان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. چونکہ مسجد صرف اور صرف ذکر و الہی اور عبادات کے لیے مخصوص ہے. وہاں کوئی دنیاوی باتیں بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے، اور دنیاوی حرکات بھی نہیں کریں. جیسے یہ دوڑنا بھاگنا جو ہے نا، یہ تو میدانوں میں کیا جاتا ہے نا، کھلے میدانوں میں، کھلی جگہوں پر باہر کیا جاتا ہے، گھر سے باہر. تو کیا ہے کہ یہ کام بھی دنیاوی کام ہے، یہ مسجد میں منع ہے، کیونکہ مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت، ذکر الہی کیا جاتا ہے، اس کے لیے مخصوص ہے. اس لیے وہ کام جو بازاروں اور میدانوں میں کیے جاتے ہیں، وہ کام مساجد میں کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. جن میں سے ایک کام دوڑنا بھی ہے، اور مسجد میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے. اسی بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ. دور سے بھی اگر ہم مسجد کے گیٹ پہ آپ نے انٹر ہوئے اور آپ نے دیکھ لیا نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو تب بھی وہ مسجد کا فرش ہوتا ہے نا، وہ ٹائلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، چکنا ہوتا ہے نا، تو گرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، پاؤں گیلے ہوتے ہیں، وضو کر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو گیلا بھی ہوتا ہے وہ فرش، تو جس سے اگر آپ بھاگو دوڑو گے تو زخمی ہونے کا بھی جو ہے اندیشہ ہوتا ہے، چوٹ لگنے کے بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے بھاگنے دوڑنے سے منع کیا ہے. دوسرے آواز پیدا ہوتی ہے، بھاگنے سے کیا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے نا، جب بھاگتے ہیں تو اس شور سے خلل پیدا ہوتا ہے. جو نمازی وہاں پہ کھڑے ہو گئی ہے، رکعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اس میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. مسجد میں دوڑنا جو ہے وہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے. مساجد میں دوڑنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. مساجد میں دوڑنے کے جو ہے نا بے شمار نقصانات بھی ہیں. پہلا نقصان تو کیا ہے، مسجد میں دوڑنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے. یہ قابل تعظیم جگہ ہے، اس کی عزت اور حرمت میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، مسجد میں دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کی طرف دوسرے نمازی متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی نماز متاثر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اس شخص نے مشرک کا ساتھ دیا جو نماز کے لیے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور صفوں میں لگ گیا. تو یعنی کہ تشبیہ دیتے ہوئے مشرک سے اگر جو یہ حرکت کرے گا بھاگنے دوڑنے کی، تو وہ مشرک کا ساتھ دے گا. یعنی اس طرح اتنی جو ہے بات بول دی، تو ہمیں پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے یہ سن کر. اسی طرح سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تو جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے اس میں ہمیں فوراً خرید و فروخت، اس سے پہلے ہمیں فوراً خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے، تجارت بند کر دینی چاہیے. کیونکہ اللہ دیکھیں اس جملے میں فرما رہا ہے اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ہم اللہ کے احکام یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، اس کو ہم لوگ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تجارت جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سبزی والا، فروٹ والا، دکاندار، گوشت والا، سب اپنے اپنے کام ہے. تو ہم اس کا مطلب ہے اللہ کے احکام کو ڈینائی کر رہے ہیں، ہم اس کے بات کو نظر انداز کر رہے ہیں اس کے بات کو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے حق میں اگر تم سمجھے ہو تو سمجھدار ہو، اگر تم تو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.
ہم اس کے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، جمعے کے دن خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے گاہک آ رہے ہیں، ہماری آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے شاید. ٹھیک ہے، نہیں، یہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے وہ کس طریقے سے ایسے لوگوں کا پیسہ نکال دیتا ہے. اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ سکتے ہو کس طرح سے ان کے یہ آمدنی کو نکال دیتا ہے، کیا کیا ان کے ساتھ تکلیفات آتی ہیں. اگر تم سمجھدار ہو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑ پڑو مسجد کی طرف. یہاں دوڑ پڑو سے مراد اذان. ابھی جو میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا جمعے کے حوالے سے، اس میں سورہ جمعہ، سوری حدیث نہیں، سورہ جمعہ قرآن میں ہے. سورہ جمعہ، جمعے کی نماز کے بارے میں پوری سورت یہ اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کی آیت نمبر 9 میں جو یہاں دوڑ پڑو کا لفظ میں نے ابھی پڑھا ہے نا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو. تو یہ وہ دوڑ پڑنا نہیں ہے کہ بھاگنا، یہ اس معنوں میں نہیں لیا گیا کہ دوڑ پڑو کا مطلب کہ یہ والے جو ہے ارشاد ربانی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوڑ پڑو. دوڑ پڑو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کام کاج چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے تیاری کرو، یہ مطلب ہے. اب جو میں یہ حدیث یہ آگے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے حدیث نمبر 14، اس میں بھاگنے دوڑنے کو منع کیا. یہ وہ بھاگنے دوڑنے والا ہے جو ہم بھاگتے دوڑتے ہیں، ظاہری طور پہ جو بھاگتے دوڑتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے. یہ اس لیے حکم ہے کہ دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ. اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں جماعت حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار تو چل سکتے ہیں لیکن دوڑ نہیں سکتے. ہاں رفتار اپنی تھوڑی سی تیز کر سکتے ہیں. رفتار جیسے ایسے بھی نہیں کہ وہ کچھوے کی چال چل رہے ہو، آہستہ آہستہ نہیں. ٹھیک ہے، منع گیا ہو تو کچھوے کی طرح بالکل سلو سلو چل رہے ہو، پتہ چلا چاروں رکعتیں نکل گئیں، یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب متانت اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. تھوڑا تیز رفتار سے چلنا تو جائز ہے لیکن دوڑنا ممنوع ہے. المختصر ہمیں مسجد کی جانب اطمینان سے، سکون سے، پروقار طریقے سے آنا چاہیے. اذان سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور وضو کر کے مسجد کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ اذان سننے کے بعد سستی کرنا، تاخیر کرنا منافقوں کی علامت ہے. منافقوں کی علامت کہا گیا ہے، یہ نشانی ہے. یہ منافقوں کی، ہم صرف کہ ہم جو ہے اللہ کا حکم تو نہیں مان رہے، حدیث پہ تو عمل نہیں کر رہے، اور ہم دنیا دکھاوے کے لیے شاید نماز پڑھنے کہ دیکھو وہ کتنا دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور وہ تو بڑا زبردست نمازی پرہیزگار لگ رہا ہے، کتنی فکر ہے نا اس کو نماز کی چھوٹ جانے کی، کیسا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے. یہ تو منافقت ہو گئی نا. آپ دوڑ بھاگ رہے کس لیے ہو؟ اپنی غلطی کی وجہ سے دوڑ بھاگ رہے ہو، کیونکہ آپ نے سستی کری، آپ نے دیر کری، آپ نے آنے میں دیر کری، وقت معلوم تھا آپ کو جماعت کھڑے ہونے کا، تو یہ آپ کی سستی اور کاہلی ہے. تو یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے یہ بات، اس سے منع کیا گیا ہے اس حدیث میں. چلے اب حدیث نمبر 15 میں ساتھ ہی سمجھا رہی ہوں، 14 اور 15. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ان دونوں کی سوالات ہیں نا، ایک پہلے کا بھی سوال رہ گیا تھا جو میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ مجلس کے آداب بھی لکھواؤں گی، وہ سوال بھی کرواؤں گی اور یہ دونوں حدیثوں کے سوال بھی کرواؤں گی. تو ابھی حدیث نمبر 15 کو سمجھا رہی ہوں. حدیث نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من سام رمضان وقامہ ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدمہ من ذنبہ. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے. یہ سبق، یہ حدیث جو ہے صفحہ نمبر 92 میں ہے. صفحہ نمبر 92 اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 92 نکالیں. من ساما رمضان، حدیث نمبر 15. من ساما رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. دیکھیں آپ کی جو سلیبس ہے نا، یہ درسی کتاب اسلامیات کی، اس میں جب میں نے حدیث نمبر 11 پڑھی تھی نماز کے بارے میں تھی. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 12 جو تھی وہ جمعے کے دن کے بارے میں تھی، جمعے کے خطبے کے بارے میں تھی. حدیث نمبر 13 وہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے جو پھلانگ کر جاتے ہیں اس کے بارے میں تھی، یعنی وہ بھی نماز کے بارے میں تھی. 11 12 13 تینوں حدیثیں جو ہیں وہ نماز کے بارے میں تھی. 14ویں بھی نماز کے بارے میں تھی. یعنی 4 حدیثیں جو ہیں آپ کی کتاب میں کی گئی شامل، وہ چاروں حدیثیں نماز کے بارے میں ہے. اس کے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ 15ویں حدیث ہے روزے کے بارے میں.
الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سب، ٹھیک ہے. ہر سال جو ہے رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں جو فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں پر. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اچھا، کون سا رکن ہے یہ؟ روزہ دین اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا. تیسرا. سب سے پہلا ہے توحید، پھر ہے نماز، پھر پھر نماز. روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ خالی پھر جگہ حج. آتی رہتی ہیں متواتر پانچوں کے بارے میں، تو ان کی ترتیب صحیح رکھنی ہے اپنے ذہن میں. ترتیب جو ہے بالکل صحیح سے رکھنی ہے تاکہ وہاں بلینک بھر سکیں. روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے گا اور ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ حدیث ہے جس کا میں نے ابھی یہ کتاب میں سے پڑھا 92. دیکھیں یہ روزے کی اہمیت اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، پھر ہر عاقل اور بالغ پر. روزے فرض عبادت ہے. ہم سارا سال جو ہے نا کھاتے پیتے رہتے ہیں، سمجھے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 میں سے 11 مہینے ہم کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صرف کہہ رہا ہے ایک مہینے کے روزے جو فرض ہیں. فرض کو تو چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے. روزے جو رمضان کے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم رکھتے ہیں. بعض اوقات ہم روزے رکھتے ہیں محرم کے اور روزے رکھ لیتے ہیں شوال کے مہینے میں بھی. رجب میں بھی کافی روزے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رجب، شعبان، ان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن وہ سب نفلی روزے کہلاتے ہیں، وہ فرض نہیں ہیں. جن کو اگر رکھیے جائیں تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، نہ رکھے جائیں تو گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جن کو چھوڑنے کا گناہ ہے، ٹھیک ہے. جب بچہ روزے رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس کی روزہ کشائی کراتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا روزہ رکھواتے ہیں کہ پہلا روزہ کیا ہوتا ہے، اس کا ابتدا ہوتی ہے، اس کو عادت ڈلوانی ہوتی ہے نا. بچے کو عادت ڈلوانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شروع سے چھوٹی عمر سے ہی اس کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں، ان کے ارکان کی طرف لے کر آئیں، نماز پڑھنے کے لیے کہیں، روزہ رکھنے کے لیے کہیں، تو اس کو یہ عادت ہو جاتی ہے. جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اور اس پر روزے جب فرض ہو جاتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں، تو وہ عادت اس کی پختہ ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے. تو وہ کوئی بار اس کو محسوس نہیں ہوتا. جس گھر میں تمام ہی لوگ روزے رکھتے ہیں نا تو بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جب تمام لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ روزے رکھے جاتے ہیں، اس گھر میں، ہمارے گھر میں روزے رکھے جاتے ہیں. ہر سال رمضان آتا ہے اور باقاعدگی سے اہتمام کے ساتھ منایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس رمضان کو ہم باقاعدگی سے سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ سب وہ دیکھتا ہے بچہ. جب دیکھتا ہے تو سیکھتا ہے. بچے کے سامنے جو حرکت کریں گے، جو جیسا کریں گے، بچہ ویسے ہی سیکھے گا. تو ہم یہ عادت بچوں کو شروع سے ڈالیں کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اس کا ان کو باور بھی کرائیں، ان کی تربیت ایسی کریں، ان کو بتائیں اس طرح کہ بیٹا یہ ضرور ہے روزے رکھنا، اس کو نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، اور رکھیں گے تو کیا فائدے ہوں گے، رکھیں گے تو ہمیں کیا فائدے ملیں گے، اللہ ہم سے کس طرح راضی ہوگا، کیوں راضی ہوگا، اور نہیں رکھیں گے تو اس کا گناہ کیا ہے، یہ اس کو بتانا چاہیے. اس حدیث میں روزے کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج پیدا ہوتا ہے. صبر کرنا سکھاتا ہے روزہ ہمیں. جب ہم 16 گھنٹے 14 گھنٹے ہم روزے سے رہتے ہیں تو ہم اپنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم کھا سکیں، لیکن ہم ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے نا اللہ کا، کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہے. تو ہم کھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی گھر میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہم روک دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہو نا، اکیلا بندہ گھر میں ہو، کھا سکتا ہے، اختیار ہے نا اس کو. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟
تقوی ہوتا ہے، اس کے اللہ کا ڈر اس طرح بیٹھا ہوتا ہے ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، کہ نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہم روزہ اللہ کے لیے ہی رکھتے ہیں، روزہ رکھا ہی اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں بتاؤں گی آپ کو، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا ثواب دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو اس سے روزے سے دیکھیں کتنے فائدے حاصل، ایک تو ہمارے اندر صبر اور برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، احساس ہوتا ہے غریبوں کا، غریبوں کو جو جن کو 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل ملتی ہے، کبھی کبھی تو نہیں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت کی بھی روٹی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزے سے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو ان غریبوں کا جن کو روٹی نہیں ملتی، بھوک سے وہ بے قرار ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے کس طرح اپنا پیٹ بھرتے ہیں روکی سوکی کھا کر، ان کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو، آپ کو رحم اور ہمدردی کا جذبہ آئے اندر سے نا، اور پھر آپ ان کی مدد کریں۔ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا جب ہم حدیث پڑھی تھی ہم نے، تو زکوٰۃ میں بھی یہی نا، رمضان کے مہینے میں کیوں ادا کی جاتی ہے کہ ہمیں ان غریبوں کا روزہ رکھ کے خیال آتا ہے، ہم احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، ہمیں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، صبر کی طاقت آتی ہے ہمارے اندر۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں اللہ نے جو بھی ہمیں ارکان دین دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ان عبادات کے ذریعے کہ نماز کے ذریعے کیا ہے، بڑی اچھی نماز ورزش ہوتی ہے۔ ہم لوگ ویسے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں نماز کی، جسمانی ورزش بھی ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا، فرض بھی ادا کر دیا، گناہ بھی نہیں ملا، ثواب بھی ملا، آخرت میں بھی ہمیں بڑا اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، فرض بھی پورا ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ اس کو اجر بھی دے گا ہمیں، ٹھیک ہے، راضی بھی ہو گیا، خوش بھی ہو گیا، غریبوں کا احساس بھی ہو گیا، صبر بھی آ گیا، تقویٰ بھی پیدا ہو گئی، کتنے فائدے ہو گئے ہمیں، فائدے ہی فائدے ہیں نا یہ عبادت سے۔ تو یہاں پہ جو حدیث نمبر 15 ہے، اس میں روزے کے فوائد اور روزے کے ثواب اور اس کی اجر کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے دکھاوا نہ ہو، روزہ رکھنے میں بھی بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دکھاوے کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نیت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کہ اعمال کا دار و مدار تو سب نیت پر ہوتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے یہ اللہ سے کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی انسان، کوئی مخلوق کوئی جان ہی نہیں سکتی، اس اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں، آیا کہ ہم دنیاوی دکھاوے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، اور ہم تو پورے سال جو ہے پورے سال میں جو ہے ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، تو لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیں، یا اس لیے کر رہے ہیں ہم، یا ہمیں صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض عبادت ہے، اس کا گناہ ملے گا، یہ ڈر اور خوف اگر ہمارے اندر ہے، اگر ہمارے اندر یہ ڈر، خوف ہے، تقویٰ ہے، تو ہمارے روزے اللہ کی نظر میں بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف پاتے ہیں، ادروائز وہ بھی منافقت بن جاتا ہے، دکھاوا بن جاتا ہے، اور منافقین پتہ ہے آپ کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، منافقین دوزخ کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ نیچے ہی نیچے، نیچے ہی نیچے، دوزخ کے 1 2 3 لیئر بائی لیئر 7 درجے ہیں، جس طرح جنت کے 7 درجے ہوتے ہیں اس طرح دوزخ کے بھی ہوتے ہیں، تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں منافقین جائیں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ منافقین ہوتے ہیں، اور یہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو آیا کہ میرے لیے رکھ رہا ہے یا دنیا دکھاوے کے لیے رکھ رہا ہے، اگر تو ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں تو اللہ نے اس کے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا، اور اس کے میں بتاؤں گا آپ کو، ایک اور حدیث ہے اس کی آگے آئے گی کہ اس کے کیا مطلب اس کو انعام ملتے ہیں روزہ رکھنے کے، ایک انسان کو، مسلمان کو انعامات کیا ملتے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی اگلی حدیث آئے گی اس میں بھی بتاؤں گی، اور ابھی بتاؤں گی میں تھوڑی دیر میں۔ دیکھیں، روزہ دار کو نا 2 خوشیاں ملتی ہیں، یہ آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، روزہ دار کو روزہ رکھنے پر 2 خوشیاں ملتی ہیں، خوشی ملتی ہیں، ایک تو خوشی افطار کے وقت ملتی ہے، جب ہم افطار کرتے ہیں کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں،
ہو رہے ہوتے ہیں نا 14 15 16 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے دیتا ہے، دسترخوان پورا یہاں سے وہاں تک سجا ہوا ہوتا ہے، بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، شربت، فروٹس اور پتہ نہیں کیا کیا، جو ہمارا دل چاہتا. ہم پورا سال یہ چیزیں اہتمام کے ساتھ اس طرح نہیں بناتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں رمضان میں دسترخوان پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، ہم وہ باقاعدہ الگ الگ ایک آدھ چیز تو بنا لیتے ہیں، لیکن ایسے اہتمام کے ساتھ اتنی ساری چیزیں نہیں بناتے ہیں جو ہم پورا مہینہ وہ چیزیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے، ان پیسوں میں، اس رزق میں، اس آمدنی میں جو گھر کا سربراہ کماتا ہے، کہ خود بخود نہ ہوتے ہوئے بھی چیزیں دسترخوان پہ لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک تو خوشی ہو گئی افطاری کی. ٹھیک ہے، دوسری سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، حدیث سے ثابت ہے. ایک تو خوشی افطار کے وقت جو اسے ملتی ہے، دوسری کیا ہے سب سے بڑی خوشی؟ وہ تو اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، زبردست خوشی ہے. کسی کو پتا ہو تو بتائیے. دوسری بڑی خوشی جب ہم رمضان آتا ہے تو ٹی وی پہ بھی یہ جب روزہ کھول رہے ہوتے ہیں نا اذان کے بعد، یہ بتائی جاتی ہے، یہ حدیث آپ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، روزہ رکھنے کی یہ اکثر و بیشتر میں نے جب ٹی وی کے آگے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نماز اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہونے کا، تو یہ حدیث ضرور آتی ہے. آپ لوگ شاید سنتے نہیں ہیں، ادھر ادھر دماغ ہوتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے. دوسری خوشی کیا ملے گی؟ سب سے بڑی خوشی میری نظر میں تو وہ بہت اتنی بڑی خوشی ہے کہ میں کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں روزہ چھوڑ دوں ایک بھی. مجھے وہ خوشی اتنی بہت بڑی لگتی ہے. کیا ہوگی؟ نہیں پتا کسی کو؟ نصیبہ، روزہ دار کے لیے ایک خوشی تو افطاری کی ہے جو افطار کے وقت اسے ملتی ہے. دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کی ہے یوم آخرت، قیامت کے بعد جب ہم آخرت کا وقت آئے گا، ججمنٹ ڈے، اس میں روزہ دار کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، ریان کہتے ہیں اس کا. اس دروازے کا کیا نام ہے؟ جنت کے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان، جس سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے. ریان کا مطلب ہی وہ روزہ دار کہتے ہیں، ریان روزہ رکھنے والا. اس دروازے سے صرف روزہ دار جنہوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا اور جنہوں نے دل سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، جس نے اپنی پوری زندگی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا، روزہ دار ہوگا، وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہوگا، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا. ملاقات کا شرف ملے گا، بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، اپنے رب کا دیدار کرے گا. وہ ہے سب سے بڑی خوشی. دو خوشیاں روزہ دار کو اللہ حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں کہ یہ دو خوشیاں روزہ دار کو نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے اسی کو سمجھا رہی ہوں. حدیث میں اس میں خاص طور پر ایمان اور احتساب کا تذکرہ ہے. یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ رکھا. ایمان اور اجر یہ دو چیزیں کی نیت سے روزہ رکھا. اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے اللہ پر مکمل بھروسہ اور مکمل یقین. اللہ پر مکمل بھروسہ اور مکمل یقین، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے. اس پر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. تو ایمان کی نیت سے کہ ہم جو ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک اللہ کی عبادت کریں تو اسی کا تو حکم ہے، یہ اسی کا تو فرض ہے، اس نے تو فرض کیا ہے ہم پر یہ روزہ رکھنا. تو پھر ہم کس لیے رکھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھ رہے ہیں تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. روزے کی اہمیت. روزہ متعدد دینی اہمیتوں کا حامل ہے. بہت ساری اہمیتیں آ گئیں روزے کے اندر، دینی اہمیتیں آ گئیں. کون کون سی؟ جن میں کچھ کی حیثیت ظاہری ہے اور کچھ کی باطنی ہے. قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کا مقصد یہ رکھا ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی پیدا ہو، روزہ رکھنے سے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی تمہارے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ سورہ بقرہ کی آیت میں لکھا گیا ہے. روزہ دار میں ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. قربانی، ایثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی کو.
صبر کا جذبہ آتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی تزکیہ نفس اور برائی سے اجتناب کا سبب بنتا ہے روزہ۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو مطمئن، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سکون قلب حاصل ہو، جس چیز سے سکون قلب حاصل کو، وہ تزکیہ نفس، یہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ وہ برائی سے اجتناب کا بھی باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ برائی سے اجتناب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں روزہ جب ہم رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، جس اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ویسے بھی جھوٹ بولنا تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ روزے کی حالت میں بھی اگر ہم ہوں تو ہمیں جھوٹ سے ہم اس لیے بچتے ہیں کہ روزہ خراب نہ ہو جائے ہمارا۔ ہم پورا روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف پائے، بارگاہ الہی میں منظور و مقبول ہو جائے وہ ہمارا روزہ۔ تو ہم اس سے برائی سے بچ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہوتے ہیں، چوری سے بچ رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں ایمان اور اجر کی نیت سے، میں صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہوں جو ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھتے ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ورنہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو صرف دنیا دکھاوے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے، صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں نا، مسلمانوں پر فرض ہے روزے رکھ رہے ہیں، ہم پورے ایمان کے ساتھ پورے اجر کی نیت سے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان اور اجر کی نیت سے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتے ہوئے اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، برائیوں سے بچے گا کس لیے؟ متقی ہے نا، پرہیزگار ہے، تقویٰ ہے اس کے دل میں، تبھی تو بچے گا وہ برائیوں سے۔ تو روزہ ہمیں برائیوں سے بھی بچاتا ہے، جو عموماً سارا سال لوگ برائیاں کرتے ہیں، کسی قدر روزے میں رمضان میں آ کے شریف انسان بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میں اپنا تجربہ بھی بتا رہی ہوں۔ پورے سال جو ہے نا، جو جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ڈر خوف ہو جاتا ہے ان کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں رمضان میں، آپ ویسے چلے جائیں، کیا اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض نہیں کی ہے سب پر؟ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے؟ کیا مسجدیں عموماً روزانہ نہیں بھری ہونی چاہیے؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم ابھی مسجد جا کے دیکھیں گے جب رمضان نہیں ہے تو آپ کو 2-3 صفوں سے زیادہ نظر نہیں آئیں گی۔ جمعے کو کچھ تھوڑے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دینا تو کفر کی شباہت آ جاتی ہے، اس لیے وہ جمعہ پڑھنے چل جاتے ہیں، بلکہ کفر کی شباہت نہ آ جائے ہمارے اندر، ہم کافر نہ کہلانے لگیں، تو بھائی چلو پڑھ لو، 3 روز جمعے لگاتار چھوٹ نہ جائیں، تو جمعے کو کچھ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عموماً جو ہے دیکھا دل دکھتا ہے۔ پتہ نہیں ایک جگہ میں نے ابھی پڑھا تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے یہ کہا تھا، یہ بڑا بڑا بھاری جملہ، یہ کسی یہودی نے کہا تھا کہ اگر جس وقت یہ عام 5 وقتہ نماز میں مسلمانوں کی مسجدیں پوری بھری رہیں فل، تو سمجھ لو ہمارا تو کام ہو گیا۔ کچھ اسی طرح کا جملہ تھا، واللہ عالم، میں جو ہے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے بڑا ہلا دیا تھا اس جملے نے کہ دیکھتے ہیں نا اب یہودی عیسائی کہاں کہاں پہنچ گئے، اور ہم جو پہلے عروج پہ تھے کہاں آ گئے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم آئے ہیں نا، تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے ہیں، اور وہ جو عروج پر آ گئے ہیں نا، تو وہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، ایمانداری، چوری نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنا، ایک نظام ان کے ملک میں دیکھا تھا، ترقی یافتہ ملک بن گئے ہوں گے، وہاں کوئی رشوت چوری کیا تھا سزا رکھی ہے نا، وہاں پہ ہر چیز کی سزا ہے، چوری کرے گا یا رشوت لے گا یا سود کھائے گا، یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کھلے عام سب لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا اسلام ہمیں منع کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان آتے کے ساتھ ہی اتنی عبادات شروع ہو جاتی ہے جیسے ان سے پرہیزگار متقی تو کوئی ہے گا ہی نہیں شاید، یہ پورے سال تو سوتے رہے، 11 مہینے سوتے رہے، 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی رمضان آیا نا، وہ نمازی بن گئے، وہ روزہ دار بن گئے۔ تو یہ تو منافقت ہو گئی، میری نظر میں تو یہ منافقت ہو گئی کہ انسان کو پورے 12 مہینے جو ہے نا اللہ کا حکم، جس میں 1 مہینے کے روزے کا حکم ہے نا، فرض ہے 1 مہینے کے روزے، آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو حلال چیزیں، 11 مہینے میں کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا، لیکن اچھا 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رکھنے کے لیے، تو اس میں بھی اللہ نے بندوں کا فائدہ سوچا ہے، کیوں کیسے؟ اگر سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں نا ہم، تو اس میں اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہم یہ روزے فرض کیے ہیں، کیسے کہ دیکھیں ہم اگر پورا سال 11 مہینے خوب لبا لب اپنے معدے کو بھر رہے ہوتے ہیں، اسٹمک کو کھا کھا کے، زبان کے چٹخارے اتنے ہو گئے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں جنک فوڈ تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ لانا ہے، وہ
کیا ہے، زبان کا ٹیسٹ کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، چند سیکنڈوں کے لیے پیٹ میں جاتا ہے کھانا، وہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے سب مکس اپ ہو جاتا ہے، پیٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون سا کھانا میٹھا ہے، کڑوا ہے، یا پھیکا ہے، یا نمکین ہے، پتہ چلتا ہے، یہ صرف زبان کے ذائقے سے تھوڑی دیر کے لیے زبان کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم 11 مہینے اتنا بے شمار کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اپنی باڈی جو ہے نا ایک مشینری ہوتی ہے، سمجھنے ایک، یہ ہماری باڈی ہے نا ایک مشینری ہے، اس میں اسٹمک ہے، جو لیور ہے، یہ سب چیزیں، ہارٹ ہے، یہ سب ان کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے، ان کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے نا، کہ ہم پورا 12 مہینہ اگر اس طرح کھاتے رہتے تو بھائی اسٹمک آرام کب کرتا؟ اس میں اللہ